میں نے جب یہ کہا کہ بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، میں نے ایک حدیث کوٹ کی، میں نے یہ تو نہیں کہا یہ بدعتی ہیں۔ انہوں نے خود سے کیسے قیاس کر لیا کہ یہ اشارہ ہماری طرف ہے، ہم بدعتی؟ چور کی داڑھی میں تنکے والی بات ہے کہ چور جو ہے نا مچائے شور، لہٰذا شور مچانے سے جو نا فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر میں گنوانا شروع کروں نا ان کی بدعتیں، تو آپ یقین کیجئے کہ پوری 100 سے زیادہ بدعتیں ہو جائیں گی ان کی۔ بدعتی اس لیے برا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ دین ناقص ہے۔ دیکھیں انہوں نے گفتگو میں چور اور پھر میں داڑھی جواب اور دوں گا۔ قیاس مجھے بھی اور کچھ بریلوی، کہنے کی ہاں بالکل، یہ جو الفاظ جو کہیں یہ واپس لے لیں۔ بدعت کی آسان سی صاف ستھری تعریف یہ ہے، من احدث فی دیننا، کہ جو دین کے معاملے میں نئی ایجاد ہو۔ ایک چیز سنت نہیں ہے، آپ اسے سنت قرار دیں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، وہ بات ہی مردود ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت نہیں ہے۔ میں نے جب یہ کہا کہ بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، میں نے ایک حدیث کوٹ کی، میں نے یہ تو نہیں کہا یہ بدعتی ہیں۔ انہوں نے خود سے کیسے قیاس کر لیا کہ یہ اشارہ ہماری طرف ہے، ہم بدعتی؟ چور کی داڑھی میں تنکے والی بات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ ومن والا۔ ناظرین و سامعین اکرام، جو بھی آپ نے ویڈیو دیکھا، میں بھی دیکھا، تو مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی، افسوس ہوا کہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، علم جاننے والے، احادیث جاننے والے، پڑھانے والے بیٹھے ہیں اور ایسی بات کر رہے ہیں جنہیں سن کر جو ہے بہت زیادہ تعجب اور افسوس ہو رہا ہے۔ شرم والی بات ہے کہ کیا پیغام یہ بیٹھ کر دے رہے ہیں لوگوں کو۔ قرآن اور حدیث پڑھتے نہیں ہیں، یہ پڑھانے والے لوگ ہیں، یہ پڑھاتے کیسا ہوں گے جب خود نہیں سمجھتے ہیں؟ تو بدعت کیا ہے، اس کا اصل مفہوم کیا ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور بدعتی کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں، بدعتی امام بن سکتا ہے یا نہیں، اور بدعتی کس درجے کا بدعتی ہے، بدعت کس درجے کو پہنچی ہوئی ہو جب اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ احادیث میں اس کا کیا حکم موجود ہے انشاءاللہ تعالی وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جو یہ علماء بھی پڑھ رہے ہیں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی بات ایجاد کر دی جو اس میں نہیں ہے تو وہ ناقابل قبول ہے، وہ مردود ہے۔ سب سے پہلی بات تو اسی حدیث پاک میں جواب موجود ہے کہ ہر چیز کو آپ بدعت نہیں کہہ سکتے۔ بدعت وہ چیز ہے جس کا ثبوت، جس کی اصل، جس کی بنیاد قرآن و حدیث میں نہ ہو، نہ صراحتاً، نہ اشارتاً یا کنایتاً قرآن و حدیث سنت میں، نہ اجماع میں، نہ قیاس میں اس کا ذکر موجود ہو، نہ اس کا حکم موجود ہو، وہ بدعت کہلاتی ہے۔ لیکن اشارتاً، صراحتاً، کنایتاً کتاب اللہ میں، سنت رسول میں، اجماع یا قیاس کے اعتبار سے حکم موجود ہو، اس کی اصل ملتی ہو، تو پھر وہ چیز بدعت نہیں کہلاتی، پھر وہ چیز جائز کہلاتی اور اس پر عمل کیا جائے گا۔ شریعت کی تائید اس کو مل جائے تو وہ چیز بدعت نہیں کہلاتی۔ ہر نیا کام آپ بدعت نہیں کہہ سکتے، یعنی بدعت کی بھی قسمیں ہیں، بری بدعت ہے، ایک اچھی بدعت ہے۔ آپ ہر ایک بدعت کو، ہر نئے کام کو بری بدعت کہیں گے، ناجائز کہیں گے، حرام کہیں گے اور ایسا کرنے والے کو بدعتی کہیں گے تو آپ بھی نہیں بچ سکتے۔ آپ اپنے آپ کو دیکھ لیجئے، اپنے سر سے لے کر پیر تک آپ خود بدعتی ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ایسی ٹوپی مبارک پہنی تھی جیسی ٹوپی آپ پہنے ہیں؟ کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ایسا تھا جیسا آپ کا لباس ہے؟ کیا ہم جو چپل پہنتے، سلیپر شوز پہنتے ہیں، کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسا پہنا کرتے تھے؟ ہماری جو سواریاں ہیں، کیا آقا علیہ السلام کی ایسی سواریاں تھی؟ حج کے لیے دیکھیں آپ، حج کے لیے اس وقت میں جیسی سواریوں پر جایا جاتا تھا، کیا ہم آج ایسی سواریوں پر حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ یہ حج کے لیے ہماری سب سے بڑی بدعت ہو گئی۔ حرمین شریفین میں آپ دیکھیں کتنی ساری بدعتیں ہیں، وہاں پر جس مائک میں نماز پڑھایا جاتا ہے، کیا وہ مائک میں نماز پڑھانا جائز ہے؟ قرآن اور حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے۔ پھر وہاں کے ائمہ کو دیکھیں، حرمین کے ائمہ کو دیکھیں آپ، وہاں کے جو امام ہیں ان کا جو گیٹ اپ ہوتا ہے، سر سے لے کے پیر تک سارا بدعت ہے، تو وہ بھی بدعتی ہوئے۔ کیا الاقال، جو سر پہ وہ گول باندھتے ہیں اور جو ان کا رومال ہوتا ہے سر کے اوپر، پھر وہ شایا جو پہن کر آتے ہیں، ان کا لباس جو ہے، جس طریقے پر نماز پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے حرمین میں، کیا یہ طریقہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے؟ کیا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ثبوت ملتا ہے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا عمل کیا؟ نہیں کیا۔ تو بہت ساری ایسی بدعتیں، ہماری مسجدیں ہیں، ہمارے مدارس ہیں، کیا باضابطہ مدرسہ قائم کیا گیا؟ ختم بخاری کا درس ہوا؟ صحاح ستہ کو لے لیجئے، کیا صحابہ کرام نے کہا صحاح ستہ کسی کتاب کو اپنے دور میں؟ تابعین نے کہا اپنے دور میں صحاح ستہ؟
نہیں کہا تو آپ کیوں کہتے ہیں سیاستہ؟ نہ بخاری شریف کی ابتدا کا کوئی جشن منایا گیا مدارس میں، نہ ختم بخاری تو ہم لوگ مناتے ہیں۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں۔ پھر سیرت النبی کا جلسہ ہو گیا، پھر جب مدرسے سے طلبہ فارغ ہوتے ہیں تو ان کو اسانید دی جاتی ہیں، تقسیم کیے جاتے ہیں، تو یہ سب ساری چیزیں بدعت ہیں۔ ہماری مسجدیں بدعت ہوں گے جس طریقے پر ہماری مسجدیں بنی ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی پورے رمضان میں مکمل تراویح نہیں پڑھی، 3 دن تک پڑھے ہیں، اور 20 رکعت 8 رکعت تراویح میں ہم الجھے ہوئے ہیں، یہ بھی بدعت ہم کر رہے ہیں۔ تو ہر چیز کو آپ بدعت نہیں کہہ سکتے، وہ چیزیں بدعت کہلاتی ہیں جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے، اللہ رب العالمین کے فرامین سے ٹکراتی ہوں، جس کی اصل قرآن اور حدیث میں نہ ہو، نہ اجماع سے نہ قیاس سے اس کی اصل ملتی ہو، نہ شریعت اسلام کی اسے تائید ہو، پھر وہ بدعت کہلاتی ہے۔ اب بدعت کرنے والے کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، یہ علماء کہتے ہیں۔ تو آئیے اسی تعلق سے میں جو ہے آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرتا ہوں۔ صحیح البخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا ہے، اس باب کا نام کیا ہے آپ دیکھ لیجئے، باب امامت المفتون والمبتدعی، مفتون اور بدعتی کی امامت کا باب، یعنی جو فتنہ باز ہے۔ فتنہ باز کے تعلق سے قرآن و حدیث میں کیا بیان موجود ہے؟ الفتنۃ اکبر من القتل، حدیث میں موجود ہے الفتنۃ اشد من القتل، یعنی کہ فتنہ جو ہے کسی کو ناحق قتل کر دینے سے بھی برا ہے، اس سے شدید ہے، اس سے بڑا ہے۔ تو یہ فتنے باز کے تعلق سے ہے۔ پھر مبتدی بدعتی کے تعلق سے تو بیان کیا جاتا ہے بھائی کہ اس کو جو اکرام نہیں دینا چاہیے، اس کی تکریم نہیں کرنی چاہیے، اس کو عزت نہیں دینی چاہیے۔ اب بدعتی کے تعلق سے مفتون فتنے باز کی امامت کے تعلق سے اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے بارے میں امام بخاری نے پورا باب قائم کیا ہے، اور اس میں اپنی یہ قول نقل کیا ہے۔ وقال الحسن، حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، وہ فرماتے ہیں صلی وعلیہ بدعتہ، امام حسن بصری فرماتے ہیں بدعتی کے پیچھے نماز پڑھو، اس کی بدعت اسی کے ساتھ ہے، آپ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب اس کے بعد میں اسی کے نیچے ایک اور حدیث پاک ہے، وہ حدیث پاک بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ عن عبید اللہ بن عدی بن خیار، حضرت عبید اللہ بن عدی بن خیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہو دخل علی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، کہ وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس داخل ہوئے، ان کی خدمت میں گئے، وَهُوَ مَحْصُورٌ، اور وہ محصور تھے، فَقَالَ إِنَّكَ إِمَامِ عَامَةٍ وَنَزَلَ بِكَ مَا نَرَى وَيُصَلِّ لَنَا إِمَامُ فِتْيَةٍ وَنَتَحَرَّجُ۔ حضرت عبید بن عدی بن خیار فرماتے ہیں آپ ہی امیر المومنین ہیں، اور آپ پر جو بیت رہی ہے وہ آپ کو معلوم ہے، ہمیں فتنے بازوں کا امام نماز پڑھا رہا ہے، جبکہ ہم اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں حرج اور گناہ محسوس کرتے ہیں، یہ انہوں نے کہا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب کیا جواب دیتے ہیں وہ سماعت فرما لیجیے۔ فقال الصلاۃ احسن ما يعمل الناس، فرماتے ہیں لوگ جو کام کرتے ہیں ان میں سب سے بہترین کام ہے نماز پڑھنا۔ نماز پڑھنا یہ سب سے افضل کام، سب سے بہترین کام ہے جو لوگ نیک اعمال نیک کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں فرماتے ہیں فَإِذَا أَحْسَنَ النَّاسُ فَأَحْسِنْ مَعَهُمْ، لہذا اگر لوگ یہ بہترین کام میں شامل ہیں، بہترین کام کر رہے ہیں، تو تم بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ اور یہ بہترین کام کرو۔ اس کے بعد میں فرماتے ہیں وَإِذَا أَسَاءَ فَاجْتَنِبْ إِسَاءَتُهُمْ، جب وہ برا کام کر رہے ہیں تو تم وہ برے کام سے بچو، اس کام سے نکل جاؤ۔ تو فتنے باز کے پیچھے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، آپ نے فرما دیا کہ اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، بدعتی کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ ہاں، ہر چیز کو بدعت آپ نہیں کہہ سکتے، وہ بدعت اگر سے بدعت مکفرہ، یعنی اس کی بدعت کفر تک پہنچی ہوئی ہے، کفر کے قریب ہے، وہ چیزیں وہ لے کر آ رہا ہے جس کا ثبوت قرآن و حدیث میں نہیں ہے، اللہ کے فرمان سے، رسول اللہ کے فرمان سے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بات ٹکراتی ہے، اس کا عمل ٹکراتا ہے تو وہ پھر بدعت ہے، وہ بدعتی کہلائے گا۔ اب اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ ہر چیز کو، چھوٹے بڑے کام کو جو ہے آپ بدعت نہیں کہہ سکتے، اس کا ثبوت اگر قرآن اور حدیث میں کہیں پر مل رہا ہے اشارتاً، صراحتاً، کنایتاً، قیاس یا اجماع کے اعتبار سے، علماء کے اقوال کی روشنی میں، محدثین کے اقوال کی روشنی میں، صحابہ کے عمل سے، حضور پاک علیہ السلام کے عمل سے کہیں نہ کہیں وہ ثابت ہے، تو وہ بدعت نہیں کہلاتی۔ پھر ایسے امام کے پیچھے ہم نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو عزت بھی دے سکتے ہیں، اس کی تعظیم اور توقیر بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے خلاف اگر کوئی ہے جس کی اصل نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں، شریعت کی تائید اسے حاصل نہیں ہے،
تو پھر اس امام کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے جو ایسی چیزوں کو ایجاد کرے گا. تو یہ بات کو آپ یاد رکھ لیجئے. بہت ساری ایسی چیزیں اگر ہم بدعت کریں گے تو ہمارے ہی اندر، ہمارے گھر کے اندر، ہمارے مدرسوں کے اندر، مسجدوں کے اندر بہت ساری بدعتیں ملیں گی. حرمین شریفین بھی نہیں بچیں گے، پھر وہاں پر بھی کئی ساری بدعتیں مل جائیں گی. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ بوجھ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں گمراہی سے، گمراہ گروں سے محفوظ فرمائے. آمین ثم آمین بجاہ نبی سید المرسلین طہ و یاسین.